السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ اہم ثقافتی علاقوں کی جگہوں نے نئے کرنسی نوٹس پر نہ ہونے کی وجہ سے تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ اس حوالے سے سندھ سے کیا خبر ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ آپ کو عیدی ملی ہے؟ یہ اس میں سے آپ کی بھی ہے، میرے بھی ہیں، جو نوٹ ہمیں سب کے سب ہاتھ میں رکھنے تھے، تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ نوٹ ہے جی اس وقت ہمارے اس ڈسکشن میں۔ یہ نوٹ ہے 20 روپے کا۔ 20 روپے کا۔ اچھا، اس نوٹ کی بیک پر جو تصویر ہے وہ ہے مونجو دڑو کی تصویر لاڑکانہ۔ اور یہاں پر آپ ایک چیز دیکھیے کہ ہر جو مونیومنٹ موجود ہے، جو علامت موجود ہے، اس کے ساتھ میں نام لکھا ہوا ہوتا ہے بہت چھوٹا سا اس کی سائڈ پر، یعنی یہ ہوتی ہے لینڈسکیپ میں، اور وہ ہوتا ہے ورٹیکل میں لکھا ہوا نام۔ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے مونجو دڑو لاڑکانہ، یہ الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اب اسی طرح سے باقی نوٹس جو ہیں، جیسے یہ آپ کا دیا ہوا 35,000 روپے سے شروع کریں نا، 35,000 روپے کا نوٹ ہے۔ نہیں، اچھا نہیں، اس میں 35، جس کسی نے بھی حساب لگایا اس نے 35,000 کا حساب لگایا تھا، تو سائڈ پہ 35,000 لکھا ہوا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ پینسل سے لکھا مٹ جائے گا تو کام آ جائے گا، ورنہ ضائع ہو جاتا ہے۔ قیمت 5,000 ہے، 5,000 مالیت، 5,000 قیمت تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس پر تصویر ہے فیصل مسجد کی، اور فیصل مسجد کی تصویر سب سے بڑے نوٹ پر ہونے کا مطلب یہ کہ یہ وفاق پاکستان کی علامت اسلام آباد میں دارالحکومت میں، تو سب سے بڑے نوٹ پر وہ تصویر ہے۔ اچھا، ہمارا سبجیکٹ مونجو دڑو کی تصویر ہے۔ 1000 کا نوٹ ہے، 1000 کی نوٹ پہ اسلامیہ کالج پشاور، اس کی تصویر ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ 500 کا نوٹ ہے، 500 کے نوٹ پر ہے بادشاہی مسجد، اور اسی طرح سے ہمارے پاس نوٹ ہے 100 کا، 100 کے نوٹ پر ہے زیارت ریزیڈنسی۔ 100 کے بعد ہمارے پاس جو 50 کا نوٹ ہے اس پر قراقرم پیک کی تصویر ہے، اور جو ہمارے پاس اس کے بعد 20 کا نوٹ ہم ڈسکس کر چکے، تو مونجو دڑو 10 کے نوٹ پہ باب خیبر کی تصویر ہے۔ تو آپ کو نظر کیا آتا ہے؟ زیارت ریزیڈنسی بلوچستان، باب خیبر خیبر پختونخوا، قراقرم پیک گلگت بلتستان، اس کے بعد آپ کا جو بادشاہی مسجد ہے لاہور پنجاب۔ تو تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، مونجو دڑو کے ذریعے سندھ کی نمائندگی ہوتی ہے۔ یہ آپ کا 5,000 کا نوٹ، 35,000 روپے کے حساب والا۔ اچھا، میں اب آپ سے عرض کروں کہ ہمارے نئے نوٹ آ رہے ہیں۔ اب جو نئے نوٹوں کے ڈیزائن شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں، پہلے مقابلے کا اعلان کیا گیا، پھر انٹریز آئیں، اور اس کے بعد شارٹ لسٹ کیے گئے، انعامات کا اعلان کیا گیا۔ تو وہ جو شارٹ لسٹڈ نوٹس ہیں وہ میں نے دیکھے، وہ ذرا میں یہ کہوں کہ شاید عجیب لگے، جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کچھ ڈیزائن کرنے کی کوشش تو میں کہہ سکتا ہوں، لیکن قومی علامات کے تقاضوں کے مطابق، وحدت یکجہتی کے تقاضوں کے مطابق، شناخت کے تقاضوں کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اس سوال کا جواب مانگیں تو مجھے مایوسی ہوئی ان ڈیزائنز کو دیکھ کر جو شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں۔ یعنی پہلے جو نوٹ ہیں ان نوٹوں میں ہماری تاریخی عمارتیں موجود ہیں، برس ہا برس سے اس خطۂ ارضی پر موجود عمارتیں یا ہماری قومی یگانگت کی علامت عمارتیں، صحیح ہے، وہ اس پر موجود ہیں۔ اور تمام نوٹوں پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ان کی تصویر ہے۔ اب کے نوٹ پر بھی ظاہر ہے کہ قائد اعظم کی تصویر ہے، ان کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کی تصویر ہے، محترمہ فاطمہ جناح کی تصویر ہے۔ تو یہ بانیان پاکستان جو ہیں ان کی تصاویر موجود ہیں، اور پیچھے کہیں کسی جگہ نظر آ رہا ہے، غالباً کاٹن نظر آ رہی ہے، کپاس، کسی جگہ ہمیں ان نوٹوں میں پھول نظر آ رہا ہے، کسی جگہ ان نوٹوں میں ممکن ہے کہ وہ والا کبوتر ہو جو میاں نواز شریف کے ہاتھ پہ آگے وہ والا نہیں ہے، لیکن ایک کبوتر بھی نظر آ رہا ہے۔ اب وہ کبوتر فاختہ ہے، وہ کوئی اور پرندہ ہے، میں یہ اتنا ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں یہ بتا سکوں، لیکن بہرحال ایک پرندہ نظر آ رہا ہے، پھول نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ نئے نوٹوں کا ڈیزائن ہے۔ تو میرا تو سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ نے اگر ذرا ریسرچ کی ہے تو نئے نوٹ آ کیوں رہے ہیں؟ اچھا، ویسے ہی یعنی ہمیں جدید ہونا ہے اور ڈیجیٹلائزیشن کی جانب بڑھنا ہے، اور اپنی جو عمارات ہیں اور اپنی جو علامات ہیں ان کو دنیا کے سامنے لانا ہے، دنیا کو دکھانا ہے۔ وہ تو ہم نے ہٹا دیا ہے،
ابھی تک کے شارٹ لسٹڈ ڈیزائن نہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم میک شور کریں گے یہ جو ڈیزائن سے ابھی فائنل نہیں ہوئی، یہ ڈیزائن جائیں گی بین الاقوامی ڈیزائنرز اس کو فائنل کریں گے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان میک شور کرے گا کہ اس میں جو پاکستان کا ثقافتی ورثہ ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں یہ تو خیر ابھی تک کے عزائم ہے، اچھی بات ہے. جو ابھی تک کا پریکٹیکل ہے اس سے مجھے ذرا مایوسی ہوئی تھی، میں نے اس مایوسی کا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے ریزرویشن شو کی گئی ہے ان کو ایڈریس، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ ہٹانے جا رہے ہیں فائنلی 20 کے نوٹ سے. ٹھیک ہے، تو دیکھیے نا یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ایک فیڈریشن کا حصہ. دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ یہ کہ یہ نوٹ آ کیوں رہے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ ان میں سیکیورٹی فیچرز بہتر ہوں گے. ہمارے ہاں اکثر نوٹ جو ہیں وہ پبلش کر لیے جاتے ہیں انڈیویجولز کی جانب سے، اور وہ نوٹ مارکیٹ میں آتے ہیں، ایک نمبر ہوتا ہے، فیک نمبر ہوتا ہے، اور وہ فیک نوٹ جو ہوتا ہے وہ اکثر جگہوں پہ چل جاتا ہے. جب وہ چل جاتا ہے اکثر جگہوں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ الو بن جاتے ہیں، جہاں پکڑا جاتا ہے ان کو نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ٹھاک. لاہور پر اس پر کیو آر کوڈ آ سکتا ہے. لاہور میں کچھ عرصہ پہلے ہوا یہ کہ ایک گینگ پکڑا گیا، اس نے جو نوٹ بنائے تھے، یعنی وہ 1000 والے نوٹ جو تھے وہ 350 روپے کے حساب سے وہ گینگ دے رہا تھا. یعنی اس کی باقاعدہ ڈیل ہوتی ہے کہ 1000 والے نوٹوں کی اگر 100 کی گڈی ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا، لاکھ روپے. تو 35,000 روپے میں لاکھ روپے مل رہے تھے جعلی نوٹوں کے. تو اب جو اس میں سے وہ اگر 1000 کے حساب سے 70 نوٹ بھی کوئی چلا گیا تو اسے سیدھا سیدھا فائدہ ہوا 35,000 کا، بلکہ ہاں 35,000 تو دے چکا، 35,000 کا فائدہ. تو یہ اس طرح کا معاملہ تھا اور یہ گینگ پکڑا گیا تھا. ایک سے زائد گینگ ہمارے ہاں چھاپتے ہیں نوٹ اور نوٹ چھاپ کے مارکیٹ میں لے آتے ہیں. ایک بڑی عجیب و غریب چیز ہوئی تقریباً اب سے کوئی 2 سال پہلے کراچی میں عائشہ منزل، جہاں الطاف حسین صاحب کا گھر ہے، مرکز ہے، اس سے ذرا سا پہلے عائشہ منزل پر پی ایس او کے پمپ ہے. جب آپ لنڈی کوتل چورنگی سے باہر آ رہے ہوں تو پی ایس او کے پمپ پہ آمنے سامنے. میں اپنے گھر سے اس طرف اکثر نکلتا ہوں، یعنی آپ کراچی سے باہر جانا چاہ رہے ہوں تو اس پمپ پہ کچھ عرصہ پہلے میں نے اے ٹی ایم سے پیسے نکالے. اے ٹی ایم سے نکالے ہوئے پیسے والیٹ میں رکھے، کوئی شاید 10,000 روپے تھے اور 5,000 کا نوٹ. یہاں سارے 1000 کے نوٹ تھے، اور ایک جو طریقہ ہوتا ہے عام طور پہ 2 500 کے نوٹ آ جاتے ہیں. تو 9,000 والے نوٹ 2 500 والے 10,000 میرے اے ٹی ایم سے نکلے، میں نے والیٹ میں ڈالے. مجھے شہر سے باہر نکلنا تھا تو میں ٹینک فل کروانے رک گیا ایک جگہ. میں نے اس بندے کو پیسے دیے جو میری کھڑکی تک آیا گاڑی کی. اس نے پیسے لیے، تھوڑی دیر واپس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے یہ 2 نوٹ جعلی ہیں. اچھا. تو میں نے کہا یار یہ جعلی نہیں ہے، یہ میں اے ٹی ایم سے لے کر آ رہا ہوں. اور اتفاق میں رسید پھینک دیتا ہوں عام طور پہ، اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت میرے پاس رسید بھی تھی. موبائل میں بھی آپ کے پاس رسید آ جاتی ہے. تو میں نے کہا میں ابھی اے ٹی ایم سے نکال کر لا رہا ہوں، یہ جعلی نہیں ہے. اچھا وہ بھی بینک کا تو ذمہ دار وہ شخص نہیں ہے نا جو کاؤنٹر پہ کھڑا ہے، پمپ پہ جو کھڑا ہوا ہے. اس نے کہا نہیں سر نوٹ جعلی ہے. میں نے کہا یار تم لوگوں کے پاس جعلی نوٹ کہیں سے آ گیا اور تم لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. اب تم وہ جعلی نوٹ مجھے ٹکا رہے ہو کیونکہ مالک کو بولو گے تو پھنسو گے. تم لوگ اس لیے میرے ساتھ کر رہے ہو. اگر تمہیں یہ جعلی لگ رہا تھا تو تمہیں یہاں پر مجھ سے لینے کا جو تم لوگ چیک کرتے ہو نوٹ کو ہاتھ لگا کے قائد اعظم کے کوٹ کے پاس کہ کھردرا ہے یا کیا ہے، تو تمہیں یہیں پر چیک کرنا چاہیے تاکہ تم مجھے بتاتے کہ جعلی ہے. تم وہاں گئے اس بندے کے پاس جس کے ہاتھ میں سارے نوٹ ہیں، وہاں جا کے تم نے اس کے ہاتھ میں دے دیے. اب اس نے نوٹ بدل دیا یا کیا کیا مجھے تو نہیں پتا. تو اگر چیک کر رہے ہیں تو یہیں پر کرتے، یہ تو طریقہ نہیں ہے. لیکن بہرحال بحث بڑھ گئی. میں لعنت بھیج کے 2,000 روپے اور دے کے آ گیا. میں نے کچھ دیر وہاں پہ ذرا سی بحث کی، اس کے بعد میں چھوڑ کے آ گیا. تو بات یہ کہ اے ٹی ایم سے بھی جعلی نوٹ نکلتے ہیں. اے ٹی ایم میں کیش کون ڈالتا ہے؟ بینک کا سٹاف ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ان کے اپنے بندے ڈالتے ہیں. ان لوگوں کو کسی بھی عام بندے سے زیادہ کرنسی نوٹ کی ہونی چاہیے پہچان، جعلی کرنسی نوٹ کی. اور اگر وہ جعلی کرنسی نوٹ شامل کر دیتے ہیں اے ٹی ایم کے نوٹوں میں تو اس کے 2 مطلب ہیں. ایک ان کو پہچان نہیں ہے، 2 جانتے بوجھتے شامل کیا ہے ملوث ہے. میں یہ نہیں مانتا کہ پہچان نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ کرمنل ہے یہ حرکت، جانتے بوجھتے
نہیں مطلب نااہل کیا یار، یہ جن کا کام ہے روزانہ کا، دکاندار پکڑ لیتا ہے، کھٹ سے پکڑ لیتا ہے، تو جن کا کام ہی نوٹوں میں کھیلنا اور ڈیل کرنا ہے، وہ اگر نہ پکڑیں تو میں تو نہیں مانتا اس بات کو۔ اچھا، جو خط لکھا گیا ہے وزیر ثقافت سندھ کی جانب سے، ذوالفقار شاہ صاحب کی جانب سے، کہ موئنجو دڑو صرف تاریخی نہیں بلکہ یونیسکو کی جانب سے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے، جو کہ ایک اعلیٰ اور شاندار تہذیب کی پہچان ہے۔ موئنجو دڑو دنیا کی قدیمی شہری آبادیوں میں سے ایک ہے۔ موئنجو دڑو 5000 سال پرانی تاریخی تہذیب کا وارث ہے، اور ہمارے کرنسی نوٹ پر ہونا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ صوبائی محکمہ ثقافت کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ نئے نوٹوں پر سندھ اور پاکستان کی اس شاندار ثقافت کو نظر انداز کرنا درست عمل نہیں ہوگا۔ مجھے امید ہے آپ اس معاملے پر غور کریں گے، موئنجو دڑو کی عالمی اہمیت اور قدیمی ورثے کو صحیح طور پر تسلیم کیا جائے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ڈیمانڈ کرنا سندھ کے لوگوں کا، سندھ کی حکومت کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک کے جو نوٹ کے ڈیزائن ہیں ان میں مجھے، اچھا 5000 والا نوٹ تو ہم بند کرنے جا رہے تھے، تو پھر اس کے لیے ڈیزائن کیوں مانگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو 5000 کا نوٹ یا 1000 سے اوپر کی ڈینومینیشن، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں ٹھیک ٹھاک مہنگائی ہے۔ ایک وقت تھا افغانستان میں لوگ روٹی لینے جاتے تھے، تھیلے میں اتنے بھر کے لے کے جاتے تھے پیسے، اور وہ پیسے گنے بھی نہیں آتے تھے، وہ پیسے اندازے سے لیے جاتے تھے روٹی کے لیے۔ تو وہاں کی کرنسی کی ایسی کی تیسی ہو چکی تھی۔ ہمارے ہاں بھی کرنسی کی اچھی خاصی بری حالت ہے۔ 5000 کا نوٹ اس لیے موجود ہے۔ بعد میں آپ سے کر رہا تھا کہ یہ نوٹ کیوں آ رہے ہیں۔ دیکھیے انڈیا میں جب یہ نوٹ بدلے گزر سے پہلے اور بڑا واویلا ہوا، تو انہوں نے 2 ریزنز دی تھیں۔ ایک، ہمیں نئے نوٹ انٹروڈیوس کروانے ہیں جو عالمی تقاضوں کے مطابق ہوں۔ زیادہ بڑی چیز کیا تھی کہ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں اپنا حرام کا پیسہ، کالا دھن دبایا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے کہ آپ کے جو پرانے نوٹ ہیں وہ قابل استعمال نہیں ہیں، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایکسچینج کریں گے اور وہ نوٹ نکال کر لائیں گے۔ جہاں ایکسٹرا آرڈینری، یعنی اس والیٹ میں اگر 4000 روپے ہیں تو یہ تو ایکسچینج ہو جائیں گے، لیکن جس کے پاس اچانک 4 ارب روپے کوئی ایکسچینج کرانے آئے گا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ان سے پوچھے، نظروں میں آئے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بہت بڑی ریزن تھی انڈیا میں بھی کرنے کی۔ ہمارے ہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ تمام مقاصد میں وقت ہوگا، تمام مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کا کالا دھن باہر نکالا جائے۔ تو کیا یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میں نے ایک ماہر معیشت دوست ہیں اور وہ بڑی زبردست رپورٹنگ کرتے ہیں مختلف اخبارات میں اکانومی کے میٹرز کی۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں حوالے کا، ہنڈی کا، پاکستان سے باہر پیسے نکالنے کا سسٹم تمام چیکس اینڈ بیلنسز کے باوجود بھی اتنا بھرپور ہے کہ پیسے بڑے آرام سے نکال لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب ڈیجیٹل نے کام آسان کر دیا، کرپٹو نے کام آسان کر دیا۔ تو آپ یہاں سے کسی کو کرپٹو بھیجتے ہیں، 24 گھنٹے بعد جس جگہ بھیجا وہاں پہ ان کیش کرا لیتے ہیں، تو آپ کو لوکل کرنسی مل جاتی ہے اور USDT کے اگینسٹ مل جاتی ہے، تو اس لیے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ بڑا اچھا کام ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو پکڑ ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ ممکن نہیں ہو پائے گی۔ کالا دھن نکالنا جو ہے وہ کسی حد تک تو ہو سکتا ہے، لیکن جو مقاصد ہیں اس کے تحت نہیں ہو پائے گا۔ اچھا، کرنسی نوٹ چینج ہونے چاہیے آپ کے خیال میں، یعنی نئے ڈیزائن آنے چاہیے؟ دیکھیے فرام ٹائم ٹو ٹائم ہونے چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جس طرح سے ان نوٹوں کے حوالے سے اس وقت سیاست ہو رہی ہے، صوبائیت پر بات ہو رہی ہے، اگر یہ ریزنز ہے اور آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر روک دینا چاہیے۔ جو نوٹ ہے اس کے کرنسی سیکیورٹی فیچرز کو بہتر کریں، لیکن روک دیں، چلنے دیں نوٹ، یہ ہونا چاہیے۔ کیونکہ جس طرح سے ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پھر ان کو برابر رکھیں جو بھی ہے، اور نمائندگی سب کی برابر رکھیں۔ ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔